بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ بغداد کے شہر پر ایک نیک دل بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کا نام ہارون الرشید تھا۔ اگرچہ وہ رحم دل تھا لیکن کبھی کبھار اس کا مزاج سخت ہو جاتا۔ روزانہ لوگ اس کے دربار میں آ کر اپنی پریشانیاں سنایا کرتے۔ بغداد سے دور ایک چھوٹے سے گاؤں میں احمد نام کا تاجر بھی رہتا۔ احمد ایماندار، سمجھدار اور بہت محنتی تھا۔ لوگ اس کی عقل مندی کی وجہ سے چلاک سوداگر کہا کرتے کیونکہ وہ مشکل سے مشکل معاملہ بھی آسانی سے حل کر لیتا۔ ایک دن احمد نے سوچا اپنا کاروبار بڑھانے کے لیے اسے بغداد جانا چاہیے۔ گھر والوں نے بھی حوصلہ بڑھایا اور دعائیں دی۔ احمد نے تھوڑی سی جمع پونجی اور کچھ قیمتی سامان ساتھ لیا اور سفر پر نکل پڑا۔ راستہ لمبا تھا اور تھکا دینے والا بھی، مگر احمد نے صبر اور حوصلے کے ساتھ سفر جاری رکھا۔ اسے راستے میں طرح طرح کے لوگ ملے، کچھ نیک نیت، کچھ بد نیت، مگر وہ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کیے آگے بڑھتا گیا۔ جب وہ بغداد پہنچا تو شہر کی رونق دیکھ کر حیران رہ گیا۔ بلند عمارتیں، روشن بازار اور دنیا بھر سے آئے ہوئے تاجر، ہر طرف زندگی ہی زندگی تھی۔ احمد نے ایک چھوٹی سی دکان کرائے پر لی اور اپنا سامان سجا کر تجارت شروع کی۔ اس کی سچائی اور ایمانداری نے لوگوں کو جلد ہی اس کی طرف کھینچ لیا۔ وہ کبھی کسی سے ناجائز نفع نہیں لیتا تھا، اس لیے اس کی شہرت تیزی سے پھیلنے لگی۔ اسی دوران بادشاہ نے ایک دن بھیس بدل کر شہر کا جائزہ لینے کا فیصلہ کیا۔ وہ اکثر عام آدمی بن کر شہر میں گھومتا تاکہ حقیقت میں لوگوں کا حال جان سکے۔ اپنے وزیر جعفر کے ساتھ جب وہ بازار پہنچا تو اس کی نگاہ احمد کی دکان پر پڑی۔ احمد ایک غریب آدمی کو کم قیمت میں سامان دے رہا تھا۔ بادشاہ اس کی ایمانداری سے بہت متاثر ہوا۔ بادشاہ اس کی دکان پر گیا اور چند چیزیں خریدنے لگا۔ احمد نے اسے پہچانا نہیں اور عام گاہک سمجھ کر معاملہ طے کیا۔ باتوں ہی باتوں میں احمد نے بتایا، میں ایک گاؤں سے آیا ہوں، حلال رزق کمانا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں میرا خاندان اچھی زندگی گزارے۔ بادشاہ اس کی باتیں سن کر بہت خوش ہوا اور بغیر اپنی پہچان ظاہر کیے وہاں سے چلا گیا۔ اگلے دن شاہی سپاہی احمد کو دربار لے گئے۔ احمد گھبرا گیا، آخر بادشاہ نے اسے کیوں بلایا ہے؟ جب وہ بڑی شان و شوکت والے حال میں پہنچا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہی شخص جو کل اس کی دکان پر سادہ لباس میں آیا تھا، آج تخت پر بادشاہ کے روپ میں بیٹھا تھا۔ احمد نے ادب سے سلام کیا۔ بادشاہ مسکرایا اور کہا، احمد، میں تمہاری سچائی اور ایمانداری سے بہت متاثر ہوں۔ میں چاہتا ہوں تم دربار میں رہ کر میرے لیے کام کرو۔ احمد نے حیرت سے کہا، بادشاہ سلامت، میں ایک سادہ سا تاجر ہوں، مجھے دربار کے طریقے اور رسم و رواج کا معلوم نہیں، میں کیسے یہاں رہ سکتا ہوں؟ بادشاہ نے جواب دیا، مجھے چاپلوسوں کی نہیں، سچ بولنے والوں کی ضرورت ہے۔ یوں بادشاہ نے احمد کو عزت سے نوازا اور ایک خوبصورت مکان میں اس کی رہائش کا انتظام کیا۔ احمد نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس کی زندگی کی نئی شروعات ہو گئی۔ احمد اس بات پر بہت خوش تھا کہ بادشاہ نے اس کی ایمانداری کی قدر کی، مگر اسے معلوم نہ تھا کہ آگے اس کے لیے ایک بڑا امتحان کھڑا ہے۔ دربار میں کچھ لوگ احمد کی عزت اور ترقی کو دل سے قبول نہیں کرتے تھے، خاص طور پر وزیر اعظم کامران، جو برسوں سے بادشاہ کا بہت قریبی مشیر تھا۔ وہ اندر ہی اندر احمد سے جلتا، وہ اسے نیچا دکھانے کے لیے ہر طرح کے موقع کی تلاش میں رہتا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد دربار میں ایک عجیب مقدمہ پیش ہوا۔ دو تاجر ایک قیمتی ہیرے کو اپنا اپنا بتا رہے تھے۔ دونوں کے پاس دلیل بھی موجود تھی اور دونوں اپنی بات پر ڈٹے ہوئے تھے۔ بادشاہ نے یہ معاملہ احمد کے سپرد کیا تاکہ وہ اس کا انصاف کرے۔ وزیر کامران خوشی سے پھولا نہ سمایا، اسے یقین تھا کہ احمد اس مشکل مسئلے کو سلجھا نہیں پائے گا اور یوں اس کی ناک کٹ جائے گی۔ احمد نے دونوں تاجروں کی بات پوری توجہ سے سنی اور بادشاہ سے ایک دن کی مہلت طلب کی۔ بادشاہ نے فوراً اجازت دے دی۔ اس رات احمد نے اللہ سے دعا کی کہ اسے صحیح فیصلہ لینے کی سمجھ عطا فرما۔ اگلے دن دربار لگا تو احمد نے دونوں تاجروں کو بلایا۔ اس نے ایک بڑا پتھر بھی منگوا لیا اور بولا، جو اس ہیرے کا اصل مالک ہے وہ اس پتھر پر اپنا ہیرا مار کر توڑ دے۔ یہ سن کر ایک تاجر گھبرا گیا اور وہ چیخ اٹھا، نہیں، میں اپنی قیمتی چیز کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جبکہ دوسرا تاجر فوراً ہیرا اٹھا کر پتھر کی طرف بڑھنے لگا۔
احمد نے فوراً اسے روک دیا اور بادشاہ کی طرف متوجہ ہو کر کہا، بادشاہ سلامت، اصل مالک یہی پہلا تاجر ہے۔ جو چیز کسی کی حقیقت میں ہوتی ہے اس کا دل اسے ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ بادشاہ احمد کی عقل مندی سے بہت خوش ہوا۔ دوسرے تاجر کو سزا دی گئی اور ہیرا اصل مالک کے حوالے کر دیا گیا۔ وزیر کامران کی سازش ناکام ہو گئی اور احمد کا مرتبہ دربار میں مزید بڑھ گیا، مگر کامران نے ہار نہ مانی اور نئی چالیں چلنے لگا۔ کامران نے اپنے خاص آدمیوں کو بلا کر ایک ناپاک منصوبہ بنایا۔ احمد پر الزام لگایا جائے کہ اس نے شاہی خزانے سے قیمتی جواہرات چوری کیے ہیں۔ وہ جانتا تھا کہ اگر یہ جھوٹا الزام ثابت ہو گیا تو احمد ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جائے گا۔ اگلے دن وزیر کامران نے بادشاہ کے سامنے شکایت رکھی، بادشاہ سلامت، خزانے سے قیمتی جواہرات غائب ہیں۔ میرے جاسوسوں کو احمد پر شک ہے۔ بادشاہ حیران رہ گیا۔ اسے احمد کی سچائی پر پورا یقین تھا، مگر اتنا سنگین الزام نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس نے احمد کو بلایا اور سخت لہجے میں پوچھا، کیا تم نے خزانے سے کچھ لیا ہے؟ احمد نے بڑے سکون سے کہا، بادشاہ سلامت، میں نے کبھی امانت میں خیانت نہیں کی، اللہ گواہ ہے، میں بے گناہ ہوں۔ آپ چاہیں تو پوری تحقیق کروا لیں۔ بادشاہ نے احمد کی آنکھوں میں سچائی کو محسوس کیا، مگر انصاف کے لیے تفتیش کرنے کا حکم دے دیا۔ چند ہی گھنٹوں میں احمد کے محل کی تلاشی لی گئی۔ سپاہیوں نے ایک خفیہ جگہ سے وہی گمشدہ جواہرات برآمد کیے۔ احمد حیرت زدہ رہ گیا۔ اسے فوراً سمجھ آ گئی کہ یہ اس کے خلاف سازش ہے، مگر اس کے پاس کوئی ثبوت نہ تھا۔ احمد کو گرفتار کر لیا گیا۔ بادشاہ دل سے افسردہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ احمد سچا ہے، مگر سامنے جو ثبوت تھے وہ اس کے خلاف جاتے تھے۔ بادشاہ نے افسوس سے کہا، احمد، مجھے دکھ ہے، مگر قانون کے مطابق تمہیں سزا ضرور ملے گی۔ احمد نے کہا، بادشاہ سلامت، میں بے قصور ہوں، مجھے تھوڑا وقت دیں، اللہ سچ کو ظاہر کرے گا۔ بادشاہ نے اسے 3 دن کی مہلت دی۔ احمد پریشان ضرور تھا، مگر دل مطمئن تھا کہ اللہ اس کے ساتھ ہے۔ وہ سوچنے لگا، آخر یہ سازش کس نے کی ہوگی؟ احمد نے دربار کے خادموں سے پوچھ گچھ شروع کی۔ ایک خادم نے بتایا کہ اس نے کئی بار وزیر کامران کے آدمیوں کو احمد کے محل کے پاس گھومتے ہوئے دیکھا ہے۔ احمد شک میں آ گیا۔ اس نے فوراً ایک ترکیب سوچی۔ وہ شہر کے مشہور سونار کے پاس گیا اور پوچھا، کیا پچھلے دنوں کسی نے تم سے شاہی نشان والے جوہرات کی نقل تیار کروائی ہے؟ سونار نے فوراً جواب دیا، جی ہاں، وزیر کامران کے آدمی آئے تھے، وہ بہت جلدی میں تھے۔ احمد نے سونار کو اپنے ساتھ لیا اور بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ سونار نے تمام سچائی بیان کر دی۔ بادشاہ کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ اس نے فوراً کامران کو بلایا۔ کامران گھبرا گیا اور آخر کار اپنے جرم کا اعتراف کر بیٹھا۔ بادشاہ نے حکم دیا کامران کو قید کر دیا جائے اور احمد سے معافی بھی مانگی۔ بادشاہ نے کہا، احمد، تم نے ایک بار پھر ثابت کر دیا تم سچے، عقل مند اور وفادار ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم وزیر اعظم بن جاؤ۔ احمد نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، یہ آپ کی مہربانی ہے، میں اپنی پوری کوشش ہمیشہ آپ کی خدمت اور ملک کی بھلائی کے لیے کروں گا۔ یوں احمد وزیر اعظم بن گیا۔ اس نے ایمانداری سے کام شروع کیا، غریبوں کے لیے راشن کا بندوبست کیا، نئے مدرسے قائم کیے، تاجروں کے لیے اصول بنائے اور عوام کی سہولت کے لیے بہت سے کام کیے۔ لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے احترام اور محبت بڑھتی گئی، مگر کامران کے کچھ ساتھی اب بھی دربار میں موجود تھے۔ وہ دل ہی دل میں احمد سے نفرت کرتے، اس کی کامیابی کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ انہوں نے خفیہ طور پر ایک نیا، پہلے سے بھی زیادہ خطرناک منصوبہ بنا لیا۔ ایک دن پڑوسی ملک کا سفیر بغداد آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک قیمتی شیشے کا مرتبان تھا جس میں عجیب سا پانی بھرا ہوا تھا۔ وہ بادشاہ کے دربار میں آیا اور کہا، یہ پانی سوکھے ہوئے پودوں کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے، یہ ہمارے ملک کی خاص نعمت ہے۔ بادشاہ نے شکریہ ادا کیا اور وہ مرتبان احمد کے سپرد کر دیا تاکہ وہ اس کی حفاظت کرے۔ احمد نے اس پانی کی حقیقت جانچنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اسے اپنے محل میں خاص جگہ پر رکھ کر سوچنے لگا کہ پہلے اسے آزما لیا جائے، کہیں یہ دھوکہ نہ ہو۔ ادھر کامران کے ساتھیوں کو ایک اور موقع مل گیا۔ وہ رات کے اندھیرے میں احمد کے محل میں گھس گئے۔
اور اس مرتبان میں زہر ملا دیا۔ ان کا منصوبہ یہ تھا جب بادشاہ سب کے سامنے یہ پانی آزمائے گا تو بیمار پڑ جائے گا اور سیدھا الزام احمد پر آئے گا۔ اگلے دن بادشاہ نے پورے دربار کے سامنے احمد کو حکم دیا، اس پانی کی تاثیر سب کے سامنے دکھاؤ۔ احمد نے ایک سوکھا ہوا پودا منگوایا اور پانی ڈالنے ہی والا تھا کہ اسے مرتبان سے عجیب سی بدبو آئی۔ اس کے دل میں خطرے کی گھنٹی بجی۔ اس نے فوراً بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، مجھے یقین ہے اس پانی میں کچھ ملایا گیا ہے، مجھے اجازت دیں میں پہلے اسے آزما لوں۔ بادشاہ نے اجازت دی۔ احمد نے قریب بیٹھے ایک کتے کو تھوڑا سا پانی پلایا۔ چند لمحوں میں کتا بری طرح بیمار ہو گیا۔ پورا دربار ہکا بکا رہ گیا۔ بادشاہ غصے سے لرز اٹھا۔ یہ کس کی حرکت ہے؟ احمد نے کہا، بادشاہ سلامت، اگر آپ اجازت دیں تو میں اصل مجرم کا پتہ لگا سکتا ہوں۔ بادشاہ نے فوراً حکم دیا کہ اصل مجرم کو گرفتار کیا جائے۔ احمد نے اپنے وفادار ساتھیوں کے ساتھ مل کر دربار کے ہر شخص پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ پھر اس نے افواہ پھیلا دی کہ اسے مجرم کا سراغ مل چکا ہے۔ یہ سنتے ہی کامران کے ساتھی خوفزدہ ہو گئے۔ انہوں نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا اور آخرکار ان میں سے ایک نے پوری سچائی اگل دی۔ احمد نے سب سازشی لوگوں کو گرفتار کیا اور بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ بادشاہ نے انہیں سخت سزا سنائی اور احمد کی طرف دیکھ کر کہا، احمد، آج تمہاری دانائی نے میری جان بچا لی، میں تمہارا احسان مند ہوں۔ احمد نے مسکرا کر کہا، بادشاہ سلامت، یہ سب اللہ کا کرم ہے، وہی سمجھ بھی دیتا ہے اور ہمت بھی۔ وقت گزرتا گیا اور احمد کی نیک نامی چاروں طرف پھیل گئی۔ وہ ایک دیانتدار، انصاف پسند اور دور اندیش وزیر اعظم کے طور پر مشہور ہو چکا تھا۔ بادشاہ ہارون الرشید بھی اسے اپنے بیٹے کی طرح چاہنے لگا۔ ریاست کا کوئی اہم فیصلہ اس کی مشاورت کے بغیر نہیں ہوتا اور یوں ایک عام سا تاجر بادشاہ کے بیٹے کی طرح رہنے لگا۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ اسٹوری پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ اسٹوری پسند آئی ہو تو ہمارے چینل مورل اسٹوری کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ اس طرح کے مزید دلچسپ اور پرانے قصے آپ تک جلد از جلد پہنچتے رہیں۔